اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے۔ قرآن و سنت میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہدایت موجود ہے۔ نبی کریم کی سنتیں ہماری زندگی کو سنوارنے اور کامیابی کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے۔ مگر افسوس آج ہم میں سے بہت سے لوگ بڑی بڑی عبادات پر تو زور دیتے ہیں، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی سنتیں جن میں ہماری روزمرہ زندگی کی اصل برکتیں چھپی ہیں ان کو بھول بیٹھے ہیں۔ انہی بھولی بسری سنتوں کو یاد دلانے کے لیے یہ بیان ہے۔ مسکرانا، سنت اور صدقہ۔ رسول اللہ نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے۔ ترمذی۔ آج کے زمانے میں ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر اکثر غصہ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، مگر سوچئے ایک چھوٹی سی مسکراہٹ دلوں کو جوڑ دیتی ہے، نفرتوں کو ختم کرتی ہے اور محبت پھیلاتی ہے۔ یہ سنت نہ وقت لیتی ہے نہ پیسہ، مگر اس کا اثر دنیا و آخرت دونوں میں ہے۔ سلام کرنا اور جواب دینا۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور ایمان کامل نہ ہوگا جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے درمیان محبت پیدا کرے؟ آپس میں سلام کو عام کرو۔ مسلم۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے ہی بھائی یا پڑوسی کو سلام نہیں کرتے؟ صرف سلام کرنے اور جواب دینے کی سنت زندہ ہو جائے تو ہمارے معاشرے میں قدورتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ کھانے کے آداب۔ اسلام نے کھانے پینے کے ایسے آداب سکھائے جو صحت اور تہذیب دونوں کے لیے بہترین ہیں۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا، دائیں ہاتھ سے کھانا، اپنے سامنے سے کھانا، لقمہ چھوٹا لینا اور اچھی طرح چبانا، کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو اللہ کا نام لے کر کھاتا ہے اور آخر میں الحمدللہ کہتا ہے، اس کے پچھلے اور اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ابن ماجہ۔ پانی پینے کا طریقہ۔ پانی پینے کی سنت بھی بہت برکت والی ہے۔ بیٹھ کر پینا، 3 سانسوں میں پینا، شروع میں بسم اللہ کہنا اور آخر میں الحمدللہ کہنا۔ یہ سنتیں نہ صرف روحانی فائدہ دیتی ہیں بلکہ طب و لحاظ سے بھی صحت کے لیے بہترین ہے۔ چھینکنے اور جمائی لینے کا ادب۔ نبی کریم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی چھینکے تو الحمدللہ کہے اور اس کا بھائی رحمک اللہ کہے، پھر چھینکنے والا جواب میں ایدیکم اللہ وصلا بالکم کہے۔ بخاری۔ اسی طرح جمائی آنے پر ہاتھ سے منہ ڈھانپنا سنت ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری سوسائٹی کو مہذب بناتی ہے۔ کھانے اور پینے میں سادگی۔ رسول اللہ کا معمول تھا کہ کبھی کھجور اور پانی پر بھی صبر فرما لیتے۔ ہمیں چاہیے کہ سنت کے مطابق سادہ کھانے پر اکتفا کریں اور اسراف سے بچیں۔ مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا۔ کتنے ہی لوگ مسجد میں جاتے ہیں لیکن دعا بھول جاتے ہیں۔ داخل ہوتے وقت الہم افتالی ابواب رحمتک، نکلتے وقت الہم انی اسلک من فضلک۔ یہ سنتیں مسجد سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ بازار میں دعا پڑھنا۔ بازار دنیا کا سب سے زیادہ غافل کرنے والا مقام ہے، لیکن نبی نے ہمیں دعا سکھائی۔ لا الہ الا اللہ ودے لا شریک لا لا المالک ولا الحمد یحیی وی میت ویو ہلا موت بیدے الخیر ویو علی کلش قدیر۔ ترمذی۔ جو یہ دعا پڑھے گا اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ مصیبت میں انا للہ کہنا۔ جب کوئی نقصان تکلیف پہنچے تو انا للہ وانا الیہ راجعون کہنا۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کو سکون دینے کا ذریعہ ہے اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے کی علامت ہے۔ نبی نے سونے کی یہ آداب سکھائے۔ وضو کر کے سونا، دائیں کروٹ پر لیٹنا، الہم باسمک امت وائی پڑھ کر سونا، رات کو سورہ اخلاص فلق اور ناس پڑھنا۔ یہ سنتیں روحانی حفاظت اور دل کے سکون کا ذریعہ ہے۔ والدین سے حسن سلوک۔ اسلام کی سب سے بڑی بھولی بسری سنتوں میں سے ایک ہے والدین کی خدمت۔ آج کے دور میں لوگ دینی علم کے باوجود والدین کو نظر انداز کرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا، باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ ترمذی۔ ہمسایوں کے حقوق۔ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک بھی سنت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جبریل مجھے ہمسائے کے بارے میں اتنی بار وصیت کرتے رہے کہ میں نے گمان کیا کہ شاید انہیں وارث قرار دے دیا جائے گا۔ بخاری۔
یہ چند سنتیں ہیں جو بظاہر چھوٹی لگتی ہیں مگر ان میں ایک مکمل زندگی کا حسن چھپا ہوا ہے۔ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ان بھولی بصری سنتوں کو زندہ کر لیں تو نہ صرف ہماری عبادات میں برکت ہوگی بلکہ ہمارے معاشرے میں محبت، سکون اور خوشحالی پیدا ہوگی۔ اسلام صرف نماز، روزہ اور حج کا نام نہیں بلکہ یہ مسکرانے سے لے کر کھانے پینے، سونے اور اٹھنے تک ہماری پوری زندگی کو ڈھانپتا ہے۔